انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محبان اہل بیت، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 26 اکتوبر 2022 کو ایرانی وقت کے مطابق نماز مغربین کے وقت ایران کے مشہور شہر شیراز کے اندر ایک آتنکوادی حملہ، دہشت گردانہ حملہ ہوا اور ایک ایسے خاص مقام پر یہ حملہ کیا گیا کہ جس نے ہم سب کو غمگین کر دیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ایران کے سرزمین شیراز پر امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے فرزند حضرت احمد المعروف شاہ چراغ، جو امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کی قبر ہے اور اس کے اوپر روضہ تعمیر ہے، جہاں مومنین زیارت کی غرض سے ہمیشہ جاتے رہے ہیں، جہاں تلاوت قرآن کی جاتی ہے، مناجات اللہ سے کی جاتی ہے اور نماز کے فرائض کو ادا کیا جاتا ہے۔ خدا لعنت کرے ان دہشت گردوں کے اوپر کہ جنہی نے عین نماز مغرب میں جب امام جماعت نے نیت کی تکبیرۃ الاحرام کی صدا بلند کی تو گولی کی آواز آئی اور ایک مرد مومن کی چیخنے کی آواز آئی، اور اس کے بعد تابڑ توڑ آتنکوادیوں نے گولیاں چلانا شروع کی، جس میں کئی زائرین جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور کئی زائرین آغوش موت سے دوچار ہوئے۔ جیسا کہ خبروں کے اندر موجود ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ تقریباً 15 مومنین شہید ہو گئے، جن میں عورتیں بھی ہیں اور کم سن بچے بھی ہیں۔ ایک کم سن بچے کی عمر کل 1 سال کی ہے، جسے اس کی ماں کے سامنے دہشت گردوں نے گولی مار دی۔ ایک بچہ جس کی عمر 5 سال کی ہے، اسے بھی دہشت گردوں نے اس کی ماں کے سامنے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ دوستوں اور عزیزوں، ہم محبان اہل بیت کے ساتھ 1400 سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اسلامی دہشت گرد ہمیشہ ہمیں نشانہ بناتے ہیں اور ہمیں صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن ان بیوقوفوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ درخت کہ جو چھاٹے جاتے ہیں تو اتنے ہی زیادہ پھپک کے بڑھتے ہیں، ہماری مثال انہی درختوں کی جیسی ہے۔ 1400 برس سے لے کر آج تک اسلامی دہشت گردی نے ہمیں قتل کیا، ہمارے خون کے گارے بنائے، ہمیں دیواروں میں چنوایا، ہمیں قید خانوں میں ظلم و جور کے ساتھ قتل کیا، لیکن الحمدللہ ساری دنیا میں محبان اہل بیت پھیلے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ذکر آل محمد کیا جا رہا ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ کیا ہم نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، یا کسی کے مال کو ہم نے غصب کر لیا، یا کسی کے بارے میں ہم نے کچھ غلط کہہ دیا؟ ہم تو حقائق پر مبنی باتوں کے عادی ہیں، کیونکہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں۔ صرف یہ جو ہمیں مارا جاتا ہے، یہ مولا علی کی عداوت میں، آل رسول کی عداوت میں مارا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب ائمہ معصومین کو نہ چھوڑا گیا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ لیکن یہ ظالم سمجھ لیں کہ اہل بیت میں کا ایک پردہ غیب پہ موجود ہے اور خالی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اپنے دادا کی ذوالفقار لیے بیٹھا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار جلد سے جلد قائم آل محمد کا ظہور ہو، تاکہ ساری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے۔ جیسا کہ خبروں کے ذریعے مجھے معلوم ہوا ہے، اذان مغرب سے قبل 4 دہشت گرد حضرت شاہ چراغ فرزند امام موسی کاظم علیہ السلام کے روضے میں داخل ہوئے اور صحن امام خمینی سے داخل ہوتے ہیں، اور اس میں کا ایک بالکل اس وقت اندر روضے کے پہنچتا ہے کہ جس وقت وہاں نماز مغرب کا وقت تھا، اور پیش امام نے
جو ہے وہ تکبیر بلند کی تھی اور گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ اے دہشت گردوں، ہمیں تمہارا مذہب بھی معلوم ہے اور تمہارا مزاج بھی معلوم ہے اور تمہارا انداز بھی معلوم ہے۔ ہم علی کے شیعہ ہیں، تم نے ہمیں نماز میں قتل کیا، ہمارا مولا بھی نماز ہی میں قتل کیا گیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کے سر پر اس وقت ضرب لگائی تھی کہ جس وقت مولا علی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے۔ اس سے قبل کویت میں مسجد کے اندر نمازی کے عالم میں ہمیں قتل کیا گیا۔ عزیزان گرامی، ساری دنیا میں دہشت گردی کا شکار ہم محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار سب سے زیادہ ہوئے۔ آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں بھی ہمیں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں ہمارا قتل عام کیا جاتا ہے، عراق میں ہم لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے، اور ایران میں بھی دہشت گردانہ حملے سے ہمارے مومنین بھائیوں کی، زائرین کی جانیں گئیں۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کے اور مقامات پر دیکھیں، سعودی عرب میں اکثر محبان اہل بیت کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان دہشت گردوں سے ہمارے ملک کی حفاظت بھی کرے اور دنیا میں پھیلے ہوئے انسانوں کی بھی حفاظت کرے، اور جلد سے جلد یہ دہشت گرد بھی جو ہے اس دنیا سے ختم ہو، اور جو لوگ بھی اس دہشت گردی کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں، کسی بھی طرح کا سپورٹ کر رہے ہیں، جو حکومتیں، انہیں بھی اللہ نیست و نابود کرے۔ جیسا کہ نیوز ایجنسیوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ یہ وہابی دہشت گرد تنظیم ISI کے افراد تھے جنہی نے ایران میں شہر شیراز کے اندر قاتلانہ اس طرح کا حملہ کیا۔ پروردگار عالم شہیدوں کو زندگی تو دیتا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ ان کو جو ہے اجر عظیم عطا کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ میں دنیا میں پھیلے ہوئے تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، پرسہ پیش کرتا ہوں، بالخصوص مومنین ایران کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس خاندان کی خدمت میں جن کے بچے، عورتیں اور مرد قتل کیے گئے، ان کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دو تو گرفتار ہو چکے ہیں آتنکوادی، جو باقی ہیں وہ بھی جلد سے جلد انشاءاللہ گرفتار ہوں گے، اور یہ پورا راز جلد سے جلد سامنے کھلے گا کہ کس کے اشاروں پر یہ آتنکوادی آئے تھے اور یہ کام کن لوگوں نے کیا ہے۔ میں ان حکومتوں کی مذمت کرتا ہوں کہ جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور میں ان افراد کی مذمت کرتا ہوں جو آتنکوادیوں کو اپنا قائد سمجھتے ہیں یا انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ اسلام سے ان کا دور دور کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ رکھے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ دنیا کے تمام دہشت گرد جتنی بھی دہشت گردی کر لیں، دامن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹے گا، اور ہم انہیں بلا فضل خلیفہ مانتے رہیں گے اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرتے رہیں گے۔